کبھی روزہ دیا، کبھی نماز دی، کبھی فرمایا زکوٰۃ دو، کبھی فرمایا صدقہ دو، کبھی فرمایا حج کرو، کبھی فرمایا تبلیغ کرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ نے سورہ والعصر میں ایک قسم کھا دی۔ یار اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے قسم کھا کے ایک بات کہی تو صحابی رسول نے جب وہ سنا تو بکھر پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کون نکما ہے کہ جس کے لیے میرا اللہ قسم کھا کے بات منوانا چاہتا ہے؟ کون نکما ہے کہ جس کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ تو اللہ نے قسم ہے زمانے کی، جو کچھ بھی ہے یہ سارا زمانہ، اس سب کی قسم ہے لوگوں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے نقصان میں، مالدار بھی نقصان میں، غریب بھی نقصان میں، بادشاہ بھی نقصان میں، فقیر بھی نقصان میں، کالا بھی نقصان میں، گورا بھی نقصان میں، عجمی بھی نقصان میں، عربی بھی نقصان میں، ساری دنیا میں بسنے والے انسان سارے نقصان میں۔ آگے اللہ نے پھر بات سمجھائی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ بھئی کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے۔ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد صرف کلمہ لے کے پھرتے نہیں رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، آگے وہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، بس مسلمان ہوں۔ فرمایا نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنا، نیکیاں کرنا، اعمال صالحہ کرنا، یہ کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو نیکیاں تو کر رہا ہے ان نیکیوں کو لے کے آگے پھیلانا، حق کی بات کرنا، حق کی محنت کرنا، حق لوگوں کو سمجھانا، حق پر ڈٹ جانا، حق کے لیے لڑنا مرنا، اس پر جو حالات آئیں گے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حالات آئیں گے، حق والے ہمیشہ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیوں گرفتار کر لیتے ہیں، یار یہ مولویوں کو یوں کیوں ہو جاتا ہے، ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ بھئی نبیوں کے ساتھ ایسے جیلوں میں ڈالا گیا، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام، باقی بڑے انبیاء علیہ السلام کئی سال تک جیلوں میں، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا، امام شافعی کا جنازہ جیل سے نکلا، مارے پڑی۔ اللہ کے دین حق پر، حق کی محنت کرتے ہوئے، حق کے راستے میں چلتے ہوئے جو حالات آئیں گے ان پر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 طبقے ہیں، ان 4 طبقوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا۔ پھر قرآن کی ایک آیت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو یہ ہوا۔ اب کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ بھی اللہ نے سنا دیا، اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک جو اچھائیاں کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، فرمایا وقت آ گیا تو روزے رکھتے ہیں، ہو گیا تو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج فرض ہے تو حج ادا کرتے ہیں، فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي، یہ اچھائیاں کرنے والے ہر صورت جنت میں جائیں گے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، برائیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کو ستانے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، روندنے والے، ستیہ ناش کرنے والے، دین کا جنازہ نکالنے والے، فرمایا ہر صورت جہنم میں جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے تو جہنم میں پھر مسلمان کیوں جائے گا، تو کافروں کی جگہ تھی، تو فرمایا کہ جنت پاک ہے، گناہ نجاست ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اس غلاظت کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر جہنم میں ڈالا جائے، لیکن بھائی آگ کے قریب بیٹھتے ہوئے ایک آگ کی چنگاری اڑ کے جسم پر لگ جائے، بندہ کانپتا ہے ہوئے، اور تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو آبلے پڑ جاتے ہیں، تو وہ تو آگ نہیں، وہ تو آگ کا ایک سمندر ہے،
وہ ایک تبلیغ والے ساتھی کہنے لگے کہ اس آگ سے، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اس آگ سے اس آگ میں اگر ڈالا جائے گا تو انسان آرام کے نیند سو جائے گا. نہیں، وہ اتنی سخت ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جہنم کا ایک انگارہ دنیا میں کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے، اس کی تپش سے وہ پہاڑ پگھل جائے، موم ہو جائے. بھائی یہ سارا کچھ ہے، ڈرانے کی باتیں نہیں، سمجھانے کی باتیں. ترلا ہے، محنت ہے، آئزاری ہے، وغیرہ ہے کہ بھئی اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلائیں. بس تھوڑی سی محنت موت تک، آگے ہمیشہ کی زندگی تمہارا رب تمہیں خوش کرے گا. امام غزالی نے فرمایا زمین سے نا وہ آسمان 500 سال کا جو راستہ ہے، سائنس کہتی ہے اس کو دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک اپنی چونچ میں اٹھائے لے کے چلا جائے، پھر 1000 بعد دوبارہ باری نہ آئے، تو فرمایا 1000 سال کے بعد آتا چلا جائے، لے جاتا چلا جائے، ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے، زندگی ختم ہے. اس کو بنانے کے لیے یہ چند لمحے، چند صبح، چند شامیں، چند گنتی کے دن ہیں جو گزر رہے ہیں. بنانا ہے، گزارنا نہیں ہے، بنانا ہے. اعمال سے یہ بنتے ہیں، تو اس لیے ایسے ہی چلتے چلے جائیں. بس اللہ پاک نیکیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ انسان کی طلب کو دیکھتے ہیں، انسان کے جذبے کو دیکھتے ہیں. سردیوں کے چھوٹے دن نا، تو میں کئی دفعہ ہنس رہا ہوتا ہوں یار، ابھی نا نماز پڑھ کے بندہ بیچارہ گھر گیا، کسی کا گھر دور، کسی کا گھر قریب، ابھی گیا تو دوسری فوراً اذان ہوگی. اب اذان پڑھتے ہوئے میں کئی دفعہ یار کیا نا بندہ کہہ رہا ہوگا مولوی نے پھر اذان پڑھ، لیکن چل رہے ہیں اللہ کے لیے چل رہے ہیں، اللہ کی محبت میں چل رہے ہیں. اذان پہ اذان، نماز پہ نماز، بس زندگی بھائی ایسے گزار دینی انشاءاللہ. اگلے قدم پر کامیابی اور بڑی شاندار کامیابی. جب جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ارے اللہ سے ڈرنے والوں، نیکی کرنے والوں، تمہیں شاباش ہو. فرشتے کہیں گے سلام ہے تمہیں، سلام ہے یار کہ تم اللہ کو خوش کر کے آئے. ارے داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. بندہ یوں کہے گا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آگے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تیرا احسان ہوا کہ تو نے مجھے جہنم سے بچایا، جنت میں داخل کر دی. اب فرشتہ کہے گا ارے جنت آنے والے، ہمیشہ کی جنت ہے، نکالا نہیں جائے گا کبھی. ارے جنت آنے والے ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ارے جنت آنے والے ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. ارے جنت آنے والے ہمیشہ کی خوشی ہے، کبھی غم نہیں آئے. اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. اللہ